السلام علیکم ناظرین، تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نالج کی دنیا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ کے پاس پہنچ جائے۔ تو چلیے جی، بغیر وقت کو گنوائے آج کا وظیفہ شروع کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے اور جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی تفصیل سے بتانے والی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی قرآن کی یہ سورت پڑھے گا تو اس کے درجات اور فضائل کیا ہیں؟ اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جائیں گے، نمبر 2 عذاب قبر مٹ جاتا ہے، اور تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ کیا یہ کمال رحمت نہیں کہ قرآن کا اعجاز نہیں؟ صرف ایک بار پڑھنے سے ماں باپ کے صدیوں پرانے گناہوں کی دھول صاف ہو جائے، دوسری بار پڑھنے سے قبر کی تاریکی نور میں بدل جائے، اور تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل عطا ہو جائے، تو پھر سوچئے یہ کیسی بابرکت صورت ہوگی، جس کی تلاوت سے نہ صرف تلاوت کرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ اس کے والدین، اس کی قبر اور اس کی ابدی زندگی سنور جاتی ہے۔ افسوس ان لوگوں پر جو صرف قرآن کو کپڑوں میں لپیٹ کے اونچائی پہ رکھ دیتے ہیں کہ بھی کیا ہو گیا، بڑے عزت کے ساتھ، اور مبارک ہیں وہ دل جن کے سینوں میں یہ نور اترتا ہے۔ آؤ اس سورت مبارکہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ نہ صرف ہمارا انجام بہتر ہو بلکہ ہمارے ماں باپ کے لیے بھی بخشش کا سامان بن جائے۔ اب آپ کو اس سورت کا بتاتے ہیں، اس سورت کو پڑھنے اور ہم بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، کیونکہ جتنے بھی ہمارے دوسرے بہن بھائی ہیں جو پریشانی میں مبتلا ہیں، ٹینشن میں، اولاد کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، یا کسی بھی پریشانی کی وجہ سے، تو وہ بھی اس وظیفے کو کر کے اپنی تمام پریشانیوں کا توڑ نکال سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اب ہم آپ کو اس صورت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کون سی ایسی صورت ہے۔ اس میں وقت یا جگہ کی کوئی پابندی نہیں ہے، اگر زبانی یاد ہے تو اس کی تلاوت کے لیے باوضو ہونا بھی شرط نہیں ہے، لیکن بہرحال قرآن پاک کا زیادہ فائدہ اور ثواب اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ اسے باوضو حالت میں تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے لیے عمل کے لیے آپ نے سب سے پہلے نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ یہ سب سے افضل ترین درود ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ ہی پہلا کلمہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ تو یہ عمل آپ نے صبح فجر کے بعد کرنا ہے، اگر نہیں تو آپ دن میں ایک ایک مرتبہ کر کے بھی 3 مرتبہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ صبح یاسین پڑھ لی، دوپہر میں پڑھ لی، شام کو پڑھ لی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ ایک ٹائم میں کرنا چاہتے ہیں تو فجر میں کر لیں، نہیں تو آپ عشاء کا ٹائم بھی فارغ وقت میں بیٹھ کے سکون سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی مؤثر سمجھا جاتا ہے اس وظیفے کو، تو آپ اس کو وظیفے کو کریں